السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ سراج منیر انٹرنیشنل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد نعیم بن صابر قادری صاحب۔ آپ سے ہم احساس کم تری کے موضوع پر کچھ سوالات کریں گے کہ احساس کم تری کیا ہے۔ جی علامہ صاحب، احساس کم تری کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور احساس کم تری کا جو شکار لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے طیب صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ادارہ سراج منیر انٹرنیشنل ٹرانسمیشن کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جتنے بھی کام کاج ہو رہے ہیں، جتنی محنت کی جا رہی ہے حدیث پاک کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو موضوع کے لحاظ سے آپ نے سوال کیا تو میں اس کا آپ کو جو ہے وہ جوابات کی طرف، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع تو ہمارا بہت اہم ہے، احساس کم تری، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اور ہر طبقہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ احساس کم تری، اس کا عام مفہوم ہم لیں تو یہ ہو جاتا ہے کم تر گھٹیا خیالات۔ انسان کے ذہن کے اندر کم تر جو خیالات آتے ہیں، اس کو دوسری ڈیفینیشن کے طور پر، تعریف کے طور پر اگر ہم لیں تو یہ احساس کم تری ہوتا ہے۔ اس کے دو طرح کی صورتیں پائی جا سکتی ہیں۔ یا تو ایک فرد اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ مال ہے، یا میرے پاس اس سے زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ یہ انسان کو تکبر میں لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو انتہائی کم تر سمجھے کہ میں اس سے کم ہوں، میرے پاس فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فلاں کے پاس اتنا اچھا موبائل ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر تصور کرنا، یہ احساس کم تری کے اندر لے کر جاتا ہے، اور یہ حسد کی طرف بندے کو لے کر جاتا ہے۔ برتر سمجھنا تکبر کی طرف لے جائے گا، اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا حسد کی طرف بھی لے جائے گا۔ یہ دونوں مذموم صورتیں ہیں۔ تو یہ دو اسباب بنتے ہیں، ایک تکبر کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا اور دوسروں سے بڑھ جانا، اور ایک ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر اپنے آپ کو احساس کم تری جیسے نفسیاتی مرض کی طرف لے جانا۔ دوسرا سوال موضوع کے متعلق یہ ہے کہ احساس کم تری کی وجوہات کیا ہیں، کہ کس وجہ سے احساس کم تری کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، تو وجوہات میں جو سب سے بیسک وجہ ہے وہ ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے۔ اور سوسائٹی کے طور پر یوں ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر چند افراد بیٹھتے ہیں تو وہ کسی ایک کو موضوع بنا کر اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کا قد لمبا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ لمبا ہے، اس کا اس طور پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی قد چھوٹے والا ہے تو اس کا اس طور پہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کالا ہے تو اس کا اس طور پہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ہر وقت ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، اور ان کو ہر وقت ہی ڈپریشن کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک وہ شخص جس کا دوسرے کے اوپر اختیار چلتا ہے، وہ بھی دوسرے کو کم تر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اس کو اتنی ویلیو نہیں لگتی، ہمیں لگتا ہے کہ عام نارمل چیز ہے، لیکن یہ سامنے والے کو احساس کم تری کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ مذاق نہ اڑانا، اس کا تو قرآن پاک میں حکم دیا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد دوسرے مردوں کا، مرد اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں کہ وہ قریب ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مسلمان یہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھیں، اور یوں مسلمانوں کو بھی عزت کرنا احساس کم تری کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا سوال، احساس کم تری کو دور کیسے کریں گے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی جو کئی طریقے ہیں، انسان اپنے آپ کو احساس کم تری اس سے بچا سکتا ہے۔
اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے. اس کے اسباب پر توجہ رکھنی چاہیے، اور اسباب میں سے ایک سبب ناشکری ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو یوں سوچنا شروع کر دیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے، اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر بندہ غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون کون سی صلاحیت دی ہے، اور پھر ان پر شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو شکر ادا کرنا، کہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنانا، اس کے ویسے بھی بڑے فضائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان اس سے بھر جائے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اپنی ڈھالیں تیار کر لو. اب انہوں نے کہا کیا دشمن نے ہم پہ حملہ کر لیا؟ تو آپ نے کہا کہ دشمن نے نہیں حملہ کیا، بلکہ تم آخرت جہنم کے خلاف اپنی ڈھالیں تیار کرو، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو کہا کرو کہ ان کے ذریعے تم قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے. تو اپنی عادت بنانی چاہیے شکر ادا کرنے کی، اپنی صلاحیتوں پر غور کرنا چاہیے، اپنی جسمانی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ عطا کیا ان پہ بندہ شکر ادا کرتا رہے. دوسرا، اس میں بندے کو اپنے مقصد واضح نہیں ہوتا، اور بندہ دوسروں سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو ہم یوں مثال میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی دینی طالب علم ہے تو دینی طالب علم وہ کسی کالج اور یونیورسٹی سے پڑھنے والے سے احساس کمتری کا شکار ہوگا. وہ تو فلاں فلاں علوم سیکھ رہا ہے اور میں یہ کیا سیکھ رہا ہوں. اور جو یونیورسٹی یا کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جس ڈگری کو کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ڈگری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تو یہ کر رہا ہے، اس کی یہ سکوپ ہے، اور میں پتہ نہیں کس شعبے میں آ گیا، میں کیا سیکھ رہا ہوں. اسی طرح کام کاج کرنے والے دوسروں کے کام کاج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس بزنس کے اندر بڑا منافع ہے، اور میں کس بزنس کو کر رہا ہوں، مجھے بھی وہی کرنا چاہیے تھا. تو اپنا کوئی مقصد ان کا واضح نہیں ہوتا ہمارا، اور مقصد نہ واضح ہونے کی وجہ سے ہم احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور ہماری صلاحیتیں بھی دب جاتی ہیں. اپنی صلاحیتیں اگر ہم پہچانیں، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچانتے تو بخاری شریف جیسی کوئی کتاب وجود میں نہ آتی. امام اعظم ابو حنیفہ آپ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کرتے تو اتنی بڑی فقہ وجود کے اندر نہ آتی. اسی طرح ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو جانچا ہے، ان کو پرکھا ہے، ان کو بہتر کیا ہے، اور اپنا مقصد واضح کیا ہے کہ ہم نے کس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے، اور ایک مقصد واضح کر کے اپنی صلاحیتوں کو بہتر کیا تو اس فیلڈ کے اندر وہ ممتاز بن گئے، اور ایک جو ہے وہ ضرب المثل کے طور پر استعمال ہونے لگ گئے. تو اپنا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ایک بس پہ بیٹھا ہوا شخص لاہور کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا شخص اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے. اب وہ اسلام آباد والوں کو دیکھ کر جو ادھر بس جا رہی ہے ادھر سے احساس کم طریقہ تو نہیں ہوتا کہ میں لاہور کی طرف کیوں جا رہا ہوں، وہ سارے تو اسلام آباد جا رہے ہیں. تو جس طرح بندے کی منزل ہو، بندے کو اپنی منزل کی طرف نظر رکھنی چاہیے. اگر بندہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر لے، جانچ لے گا تو اس سے احساس کمتری دور ہو جائے گی. کیوں دور ہوگی؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جیسی فطرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ویسے ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے. اور رب کا معنی بھی یہی ہے کہ فطرتی صلاحیتوں کے ساتھ درجہ بدرجہ کسی چیز کو تکمیل تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ بھی درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. صلاحیتوں کو بہتر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جانور اور انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ جانور جو ہوتا ہے وہ بن کر پیدا ہوتا ہے. گھوڑا ہے تو گھوڑا بن کے پیدا ہوگا، ایسا نہیں بڑا ہو کر گدھا بن گیا. یا گدھا ہے تو ایسا نہیں کہ بڑا ہو کر کوئی ڈاکٹر بن جائے گا یا انجینئر بن جائے گا. جو گدھا ہے وہ گدھا ہی رہے گا، گھوڑا ہے گھوڑا ہی رہے گا. لیکن انسان اس کا تعین بڑے ہو کر ہی بنتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے ہی انسان کچھ بنتا ہے. یہ کچھ پیدا ہو کر نہیں بنتا، یعنی بن کر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ
جو ہے پیدا ہونے کے بعد ہی کچھ بنتا ہے، تو اپنے صحیح منہج اور راستہ سلیکٹ کرنا یہ انسان کے اوپر ہے۔ اور تیسرا، خوش فہمی ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کے معاملات کو بریک بینی سے دیکھا جائے تو محنت کم ہوتی ہے، خوش فہمی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں گا، ایسا ہو جاؤں گا، خیالی پلاؤ بڑے انسان رچاتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں گا، وہ بن جاؤں گا، میں اس فیلڈ میں آ گیا، میں اس پڑھائی میں آ گیا، میں یہ پڑھوں گا تو میرے پاس فلاں فلاں راستے کھلیں گے، میں وہ جاب کروں گا، اتنا پیسہ کماؤں گا، گاڑی آئے گی، بنگلہ آئے گا، فلاں آئے گا۔ خیالی پلاؤ کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے اور آخر میں نتیجہ زیرو ہوتا ہے۔ وہ ساری ایک کڑی ہے، شکر بھی ادا کرے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی گول سلیکٹ کرے کہ میرا گول کیا ہے، میری منزل کیا ہے، پھر اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرے اور پھر محنت کرے۔ محنت کے ساتھ ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی خیالی پلاؤ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے حافظہ آپ کا کمزور تھا، کچھ یاد نہ ہوتا، بڑی محنت کیا کرتے، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوا، سبق یاد کر رہے تھے، کسی نے آگے کہا کہ آؤ باہر سیر کی طرف چلتے ہیں، کوئی تمہیں بلا رہا ہے، تو پہلے کہا کہ میں یاد کر رہا ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ اب 2-3 بار ہوا تو اس نے آ کر پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے، تو اب باہر گئی، رسالت سے کرم ہوا، آپ نے اپنا لعاب ان کے منہ کے اندر ڈالا اور ان کا حافظہ ایسا بڑھ گیا کہ اگلے دن انہوں نے کلاس کے اندر درجہ کے اندر ایسے علمی سوالات کیے کہ استاد نے کہا کہ تم کل والے نہیں ہو، آج تم کچھ اور ہو، اور ان کو پھر ایسا مقام دیا کہ آج درس نظامی کے اندر ان کی کتب ہیں۔ تو علامہ تفتازانی محنت کی، یعنی محنت کی، اور حافظہ کمزور تھا لیکن اس کو بہانہ نہیں بنایا کہ میں کچھ کروں گا نہیں، مجھ سے یاد نہیں ہو پاتا، بلکہ انہوں نے محنت کی تو محنت کا صلہ پھر ان کی بارگاہ سے کرم بھی ہوا۔ تو انسان اگر محنت کرنے کا تہیہ کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر اپنی نعمتوں پر بھی غور کرے کہ میرے پاس فلاں فلاں نعمتیں بھی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی پہچانے اور اپنا ایک گول سلیکٹ کرے اور اسی کی طرف نظر رکھ کر چلے اور محنت کرے، تو انسان احساس کمتری سے بچ جائے گا، اس کا احساس جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور یہ بہترین لوگوں کے اندر شمار ہوگا۔ اور یہی چیزیں جو ہے وہ وجوہات پائی جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر مریض بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تاری سمجھتے رہتے ہیں۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور ادارہ سراج منیر انٹرنیشنل ٹرانسمیشن میں آپ نے شرکت کی اور ہمیں اور سامعین کو اپنے علم کے ساتھ مستفید فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔